چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب تم اللہ کے گھر میں جاتے ہو، پانی آب زمزم کا پانی پیتے ہو، یہ پانی کا پینا یہ حضور کی میلاد کا تحفہ ہے۔ اور جس فرشتے نے یہ تحفہ دیا عبد المطلب کو، پہلے اس نے عبد المطلب کو نبی پاک کا میلاد سنایا۔ کیا سنایا؟ میلاد سنایا۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، میلاد کیا پہلے سنایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں کیا کھلایا جاتا ہے، لنگر کھلایا جاتا ہے۔ آپ لنگر کھا کے تو نہیں بیٹھے ہوئے، ادھر تکڑے بیٹھے ہو، ورنہ لنگر نہ ملے، جلسہ لمبا ہو جائے تو لوگ بیچارے ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ پتھرا جاتی ہیں بھوک سے۔ مگر یاد رکھو، عشق والوں کی خوراک روٹی نہیں، ذکر مصطفیٰ۔ جو یہ خوراک کھا کے زندہ رہتے ہیں انہیں موت بھی نہیں مار سکتی۔ آج تو فیس بک سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے، بڑا مصروف ہے، ہر گھر تک پہنچا ہوا ہے۔ بے شمار اللہ والوں کے تصاویر آپ دیکھتے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد، 6 سال کے بعد ان کی قبروں کو کھولا جاتا ہے تو ان کے کفن تک میلے نہیں ہوتے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے۔ حضور کے ذکر پر جینے والے لوگ کبھی مر نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کے پہلے فرشتے نے میلاد کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب کو کہا کہ ہم انسانیت کو ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ اور وہ تحفہ کیا کہ عبد المطلب صبح جا کر فلاں جگہ چلا جانا، وہاں میں نشان لگا کے جا رہا ہوں، اسے کھودنا، نیچے سے آب زمزم نکل آئے گا۔ عبد المطلب صبح اٹھ کے اعلان کر دیا کہ آب زمزم تمہارے پاس نہیں ہے، صدیوں بیت گئی ہیں، میں تمہیں آج آب زمزم دوں۔ تو کہنے لگے آب زمزم تو اللہ کی ایک نعمت ہے، اگر وہ مل جائے تو ہماری مشکلیں حل ہو جائیں۔ حضرت عبد المطلب آگے آگے، سارے سردار پیچھے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ سنیے ذرا توجہ سے سنیے، وہاں جب پہنچے نشان فرشتہ لگا کے جا چکے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ آب زمزم ہے۔ اس نے کہا ہم نے تو بڑا کھودا ہے، نہیں نکلا، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ آب زمزم ہے؟ اس نے کہا میں کھود کے نکال کے دیتا ہوں، لیکن ذرا ٹھہر جاؤ، جس طرح مجھے فرشتے نے پہلے پیارے کے آنے کا ذکر سنایا، میں تمہیں ذکر سنا دوں۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر سنایا کہ نبی آخر الزمان میری پشت سے آنے والے ہیں۔ رب کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، آؤ میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، رب کہتے ہیں۔ اور وہ تحفہ کیا ہے؟ یہ آب زمزم ہے۔ عبد المطلب اب کھودنے بیٹھ گئے، سردار سارے ارد گرد بیٹھ گئے، دیکھتے ہیں کہ آب زمزم نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، کیونکہ انہوں نے بے شمار دفعہ آب زمزم کھودا تھا، تلاش کیا، نہیں ملا، تھک ہار کے انہوں نے تلاش کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اب عبد المطلب کھود رہے ہیں، سردار بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھو پانی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ تھوڑی دیر کے بعد آب زمزم نکلنا شروع ہو گیا۔ سردار دیکھ کے حیران رہ گئے۔ اس لیے تو عشق والے کہتے ہیں کہ حضور بعد میں آئے، چرچے پہلے ہو رہے تھے۔ ہم تو آنے کے بعد کر رہے ہیں نا بھائی، اور حضور کے آنے کے چرچے، حضور کی میلاد کے چرچے، حضور کی پیدائش کے چرچے، حضور کی ولادت کے چرچے، حضور ابھی تشریف نہیں لائے تھے، پہلے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب میں میلاد کو نہیں آج بیان کر سکتا کیونکہ حضور کی میلاد تو 12 کو ہے، تو میں حضور کی میلاد کے تذکرے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی پوری کائنات میں ہو رہے تھے۔ یہ دلیل سمجھ لو، میں کسی کو قائل نہیں کرنا چاہتا،
کوئی کہے نا کہ جی وہابیوں کو قائل کریں آپ، بھائی میں نہیں کرتا قائل. کوئی کہے جی دو بندیوں کو قائل کرو، میں نہیں کرتا قائل. کوئی سن کے اللہ اس کے ایمان کو تازہ کر دے تو یہ اللہ کا فضل ہوگا، اور اگر سننے کے بعد نہ سمجھ آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، تنبیہ ہے، ایک تعزیانہ ہے. اتنی باتیں میں سناتا جاؤں حدیث کی، قرآن کی، حدیث کی، قرآن کی. بعد میں یہ لوگ پتہ کیا پوچھتے ہیں کہ اچھا جی 2 دن ٹھہر جاؤ، پہلے سے اپنے مولوی کو پوچھ لیں گے. بھائی قرآن حدیث میں بیان کر رہا ہوں، آپ مجھ سے اس کا حوالہ پوچھئے نا. قبر میں کسی مولوی نے نہیں جانا. قبر میں اگر کرم نوازی فرمائیں گے، اللہ کے عذاب سے بچائیں گے تو میرے آقا تشریف لائیں گے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے احادیث میں کہ قبر میں سوال ہوتا ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. 2 سوالوں کے جواب جب ہو جائے تو بندہ کہتا ہے اب تو جانے دو مجھے. تو فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جا، ان 2 سوالوں سے نجات نہیں ہونی، نجات تو تیسرے سوال سے ہوگی. وہ تیسرا سوال کیا ہے؟ فرمایا بتا اس روح بدوہا والے کو جانتا ہے، انہیں پہچانتا ہے، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہا تم. جب اس سوال میں وہ کامیاب ہوگا تو پھر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اب مجھے بتائیے، یہی تو وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کی وجہ سے جنت کے دروازے کھولتے ہیں. ورنہ ذکر تو پہلے قرآن کا بھی ہوا، ذکر تو پہلے خدا کا بھی ہوا. اب رب رسول نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ ذکر سارے کرو، لیکن یہ ذہن میں رکھ لو کہ جس ذکر سے نجات ہونی ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے. مجھے بتائیے نا قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ بولیے کتنے سوال ہوں گے؟ بلند آواز سے بولیے. 3 سوال ہوں گے. پہلے سوال پر نجات ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، جنت کا دروازہ کھل جائے گا، حالانکہ وہ تو اللہ کا ذکر ہے. اور دوسرا ذکر قرآن کا، دین کا، کیا اس پر نجات ہو جائے گی؟ اگر اس پر نجات ہو جانی ہوتی تو تیسرا سوال کیوں ہوتا؟ تیسرا سوال ہوگا. اگر میں پھر ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، میں علم والوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے اور علماء سے محبت رکھنے والے جو میرے بزرگ ہیں، میں ان کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، اگر کوئی پہلے 2 سوالوں کے جواب دے دے، کیا کہا میں نے؟ بلند آواز سے. اگر پہلے 2 سوالوں کے کوئی جواب دے دے اور تیسرے سوال کا جواب نہ دے، وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ بتائیے نا. نہیں جا سکتا. حالانکہ اس نے رب کے بارے میں بھی جواب دے دیا ہے، دین کے بارے میں بھی جواب دے دیا ہے، سب کچھ اس نے بتا دیا ہے، لیکن جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے کہ رب کہتا ہے مجھے اپنا وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو میرے حبیب کا غلام ہو. مجھے دین وہی پسند ہے کہ جس دین میں معرفت مصطفیٰ. اگر میری بندگی کی بات کرے اور مصطفیٰ کی غلامی کا ذکر نہ کرے، وہ بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. دین کی بات کرے، قرآن کی بات کرے، مگر معرفت مصطفیٰ کی بات نہ کرے، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. یہاں بتا دیا کہ پہلے 2 سوالوں کے جواب دینے والے جنت میں نہیں جائیں گے. جنت میں وہی جائے گا جس کی خدا کی بندگی میں، دین کی اطاعت میں محبت رسول شامل ہو. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ الشاہ امام احمد رضا کا فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں اس اللہ کو مانتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ میں اس اللہ کو مانتا ہوں، میں اس رب کو مانتا ہوں جو رب مصطفیٰ ہو، جو رب مصطفیٰ ہو. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، پیارے قسم ہے تیرے رب کی
یہ نہیں فرمایا رب السماء، رب الارض، رب الاشجار، رب الاسمار، رب الجنہ، رب النار، رب الانبیاء، رب الرسل، رب الکتب، کچھ نہیں فرمایا کہ آسمانوں کے رب کی قسم، زمین کے رب کی قسم، کتابوں کے رب کی قسم، رسولوں کے رب کی قسم، دریاؤں کے رب کی قسم، پھلوں کے رب کی قسم، رات کے رب کی قسم، دن کے رب کی قسم، یہ نہیں فرمایا۔ جب قسم اٹھائی تو یہ کہا پیارے تیرے رب کی قسم۔ اس لیے اعلیٰ حضرت مرتبہ کیا فرماتے ہیں، میں تو اس رب کو مانتا ہوں جو رب بھی ذکر مصطفیٰ کرتا ہو۔ تو ہم اس مولوی کو کیسے مان لیں جو ذکر مصطفیٰ نہ کرتا ہو؟ ہمیں تو ہمارے اکابر نے کیا بتایا کہ اس رب کو مانو جو رب محمد ہو، اس رب کو مانو جو رب ذاکر ذکر محمد ہو، اس رب کو مانو جو رب واصف اوصاف محمد ہو، اس رب کو مانو جو رب مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہو، اس رب کو مانو جو رب مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا ہو، اس رب کو مانو جو مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کرتا ہو۔ اب اگر کوئی مولوی ہمیں دین کی باتیں کرے، خدا کی باتیں کرے اور مصطفیٰ کی باتیں نہ کرے، ہم تو اس نہ رب کو مانتے ہیں، نہ اس دین کو مانتے ہیں، نہ اس مولوی کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ اب یہ قرآن کی آیت یاد کر لیجئے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، پیارے تیرے رب کی قسم۔ یہ رب کا میں جو کاف ہے نا، کاف، یہ کا معنی تیرے رب کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا کیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے میرے پیارے حبیب تیرے رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جو تجھے اپنا حاکم نہ مان لے میں اسے مومن نہیں مانتا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا تھا نا، دو آدمی آئے تھے فیصلہ کرانے کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا جو بظاہر کلمہ گو تھا لیکن منافق تھا، اس کے خلاف کر دیا فیصلہ۔ اب وہ مسلمان کہتے نہیں نہیں تو چل حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ حضور کا فیصلہ یہودی کے حق میں، ابوبکر کا فیصلہ یہودی کے حق میں، عمر کے پاس پہنچا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی نبی و صدیق کے ہوتے ہوئے عمر کے پاس کیوں آئے ہو تم؟ سیدنا عمر فاروق نے جب یہ فرمایا تو وہ یہودی بولا، اس نے کہا جناب آپ کے نبی نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، آپ کے صدیق نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، یہ آپ کا مسلمان ہی نہیں مانتا، نہ نبی کا فیصلہ نہ صدیق کا فیصلہ۔ بڑے عجیب، امت بڑی مشکلات کا شکار ہے، پریشان ہے آج امت مصطفیٰ۔ کوئی مصطفیٰ رب تک رہتا ہے، مصطفیٰ تک نہیں آتا، کوئی مصطفیٰ تک آ کے صحابہ تک نہیں آتا، اور کوئی صحابہ تک آ کے اہل بیت تک نہیں آتا۔ اہل سنت ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذکر کے گلدستے میں سارے پھول آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق نے فرمایا ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے، اندر سے تلوار لائے۔ ارے فیصلہ لکھنے کے لیے تو قلم دوات چاہیے، لیکن عمر فاروق نے فیصلہ کرنے کے لیے کیا لائی؟ وہ کہتے ہیں نا بگڑے تگڑے ادا استاد مولا ڈنڈا۔ آپ گئے اور تلوار اٹھا کے لے آئے، آپ نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ جو کلمہ گو تھا جو حضور اور صدیق کے فیصلے کو نہیں مانتا تھا، اس کی گردن اڑا دی اور فرمانے لگے جو نبی کا فیصلہ صدیق کا فیصلہ نہیں مانتا، ایسے شخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اب مدینہ میں شور مچ گیا، لوگوں نے جو منافق بھی ہوتے نا، 300-350 منافق تھا، صحابہ میں شامل ہوا تھا، انہوں نے شور مچا دیا کہ عمر فاروق نے کلمہ گو کو قتل کر دیا، مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو کیا چاہیے کہ جی قصاص چاہیے۔ قصاص کیا ہوتا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہوتا ہے، لہذا عمر فاروق کو قتل کیا جائے، قصاص۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، بس ابھی باتیں ہو رہی تھی، رب نے جبرائیل سے کہا ارے جلدی جا جبرائیل، اور یہ میرا پیغام میرے حبیب تک پہنچا دے۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ یہی آیت تھی، فلا وربک لا یؤمنون، پیارے تیرے رب کی قسم جو تجھے اپنا حاکم ہی نہ مانے، میں اس کو کلمہ پڑھنا کیسے تسلیم کر لوں؟ جو تجھے حاکم نہ مانے اپنا، میں اس کی نمازیں کیسے قبول کر لوں؟ جو تجھے اپنا حاکم نہ مانے، میں اس کے روزے کیسے تسلیم کر لوں؟ جو تجھے اپنا حاکم نہیں مانتا، میں اس کی عبادت کیسے قبول کر لوں؟ جو تجھے حاکم نہیں مانتا، میں اس کا جہاد کیسے قبول کر لوں؟ فرمایا اعلان کر دے اپنے صحابہ میں، تمہاری ساری عبادتیں بعد میں قبول ہوں گی، پہلے تمہیں مصطفیٰ کے جوڑوں کو اپنے سروں کا تاج بنانا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم کہ جو تجھے اپنے جھگڑوں میں حاکم اپنا نہیں مانتا، میں رب اعلان کر رہا ہوں کہ میں اسے مسلمان نہیں مانتا، میں اسے مومن نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں حضرت ابو طالب بیٹھے ہوئے، تھوڑا سا جب کھودا، ارے کھودنا تو بہانہ تھا، کھودنا تو کیا اسماعیل علیہ السلام نے کوئی کھودا تھا؟ صرف ایڑی رگڑی تھی نا۔ لگتا ایسا ہے کہ ابو طالب نے تھوڑا سا مٹی کو کھودا، پانی نیچے بے قرار تھا کہ مجھے میلاد مصطفیٰ کا تحفہ بنا کے دیا جا رہا ہے، میں جلد انسانوں تک پہنچ جاؤں۔ اگر حضور کے میلاد کا یہ تحفہ رب تمہیں نہ دیتا جو حضور کے میلاد کے صدقے میں ملا، تو تم آج بھی آب زمزم سے محروم ہوتے۔ اور اگر تم مجھ سے ذکر میلاد کا ثبوت پوچھنا چاہتے ہو تو جاؤ 14 صدیوں سے آب زمزم کا ابلتا ہوا پانی خود اپنی زبان سے ذکر میلاد کرو۔ رب نے آب زمزم دیا ہی حضور کے میلاد کے صدقے میں، میلاد کے طفیل میں، میلاد کے وسیلہ سے۔ اب حضرت عبد المطلب نے پہلے وہاں میلاد، یار لوگ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ میلاد کیا ہوتا ہے۔ بھئی بڑی آسان سی بات ہے، میلاد کہتے ہیں ولادت کو، ولادت کہتے ہیں پیدائش کو، پیدائش کہتے ہیں برتھ ڈے کو۔ میں عرب میں جاتا رہتا ہوں، ہر گھر میں وہ اپنے بچے کا میلاد مناتے ہیں، ہر گھر میں۔ میں نے کہا کہ کیا تمہاری نزدیک میلاد منانا جائز ہے؟ بچوں کے مناتے ہو؟ میں نے کہا بالکل جائز ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا اگر نبی کا میلاد منایا جائے، کہتے وہ بھی جائز ہے۔ میں نے کہا شرک تو نہیں؟ کہنے کہ نہیں شرک۔ آپ یمن میں جا کے دیکھیں، یمن میں 12 ربیع الاول کو پورا یمن جو ہوتا ہے وہ حضور کے جلوس میلاد کی شکل میں پورے شہر کا چکر لگا، اور وہ یہی پڑھتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہی پڑھتے ہیں۔ پورا یمن میلاد مناتا ہے، پورا شام میلاد مناتا ہے، پورا عراق میلاد مناتا ہے۔ اور جن کے دلوں پر اللہ نے سیاہی ڈال دی ہو، مہر لگا دی ہو، وہ عرب میں بڑا تھوڑا ہے، بڑے تھوڑے سے ہیں، وہ اگر میلاد نہیں مناتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ 90 سال سے پہلے، 90 سال ان کی حکومت سے پہلے سعودیہ کی گلی گلی میں، مکہ اور مدینہ کے چوک چوک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا تھا۔ یعنی میلاد انوکھی چیز نہیں ہے۔ اب میں آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ آپ یہاں کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے کیا کیا ہے یہاں بیٹھ کے؟ پہلے کوئی قاری صاحب آئے ہوں گے، انہوں نے تلاوت کی ہوگی، ایسا ہی ہوا۔ پھر نعت شریف پڑھی گئی ہوگی، پھر کوئی منقبت پڑھی گئی ہوگی۔ اگر کسی عالم کو انہوں نے بلایا ہوگا تو اس عالم نے گفتگو کی ہوگی۔ کیا نعت پڑھنا، تلاوت کرنا
کیا تقریر کرنا اس میں سے کون سی چیز ہے جو ناجائز ہے؟ بتائیے نا، نعوذ باللہ کون سی چیز ناجائز ہے؟ ساری چیزیں جائز ہیں۔ ارے ساری چیزیں جائز ہیں، صرف پیچھے میلاد النبی کا بینر لگ جائے تو ساری چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم یہ سارے ذکر عنوان بنا لیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا یہ ساری چیزیں نعوذ باللہ ناجائز ہو جائیں گی؟ ہاں، اگر پیچھے ہم بینر لگا دیں سیرت النبی کا تو پھر سب کچھ جائز ہو گیا۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ بھائی عنوان ہی کا فرق ہے نا، وہ سیرت النبی لکھتے ہیں، ہم میلاد النبی لکھتے ہیں۔ کام سیرت النبی لکھ کے جو وہ کرتے ہیں وہی کام ہم میلاد النبی لکھ کے کرتے ہیں۔ میں نے کہا ان لوگوں کو، میں نے کہا ہم سیرت منانے کے لیے تیار ہیں اور ہم سیرت مانتے ہیں، سیرت بیان کرتے ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ رحمہ اللہ نے کتاب نہیں لکھی سیرت النبی پر؟ کیا ہمارے علماء نے حضور کی سیرت پر کتابیں نہیں لکھی؟ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ سیرت کو کون انکار کر سکتا ہے؟ حضور کی ساری سیرت قرآن مجید ہے، تو جو قرآن کو مانتا ہے وہ حضور کی سیرت کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ سیرت کہتے ہیں عمل کو، سیرت کہتے ہیں گفتگو کو، سیرت کہتے ہیں حضور کا چلنا، حضور کا پھرنا، حضور کا سونا، حضور کا کھانا، حضور کا پینا، حضور کا جنگ کرنا، امن کے معاہدے کرنا، شادی کرنا، کاروبار کرنا، نماز پڑھانا، جہاد کرنا، گھوڑے پر بیٹھنا، مسلح پر بیٹھنا، یہ سیرت ہے۔ سیرت کو کون انکار کر سکتا ہے؟ آؤ ہم تھوڑا سا اتحاد کا راستہ پیدا کر لیں، آؤ ایک مہینے یہ ہمارے ساتھ میلاد کر لیں، ہم انشاءاللہ 11 مہینے ان کے ساتھ سیرت کریں گے۔ آپ تو صحیح، لاہور میں ایک بہت بڑا مولوی جو 60 سال تک حضور کے ربیع الاول کے مہینہ میں اپنے ادارے کو بند کر دیتا تھا، بجلیاں بجھا دیتے تھے۔ 2 سال پہلے انہوں نے خود وہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ کیا حضور کی ولادت کے حوالے سے، کیونکہ میرے پاس ان کا آنا جانا تھا، تو میرے پاس آنے جانے کی برکت سے اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ میں نے انہیں سمجھائی، میں نے کہا خدا کے لیے ذرا اپنے عقل اور علم سے سوچو کہ اس میں حرج کیا ہے کہ اگر میلاد النبی لکھ کے حضور کا ذکر کیا جائے۔ تم سیرت کا کرتے ہو ذکر، ہم بھی سیرت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے آپ نے سننی ہے، ایک بات آپ بھی مجھے بتائیے، ارے اگر یہ پیاری صورت نہ ہوتی تو سیرت کہاں سے آتی؟ یہ اگر صورت نہ ہوتی تو سیرت کہاں سے ہوتی؟ ارے ہم صورت کا ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر میلاد ہے، اور اس صورت نے جو کچھ کر کے دکھلایا ہمیں وہ سیرت ہے۔ نہ صورت کے بغیر گزارا ہے، نہ سیرت کے بغیر گزارا ہے۔ اگر اللہ نے ایک اہم نقطہ، بڑا اہم نقطہ، اللہ نے اگر نماز کا ذکر کیا ہے، عبادت کا، روزے کا ذکر کیا ہے، حج کا ذکر کیا ہے، زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، جہاد کا ذکر کیا ہے، صدقات کا ذکر کیا ہے، انفاق کا ذکر کیا ہے، تو کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ؟ پیارے قسم ہے تیرے چمکتے ہوئے چہرے، یارو سیرت کا ذکر بھی رب کرتا ہے اور سورت کا ذکر بھی رب کرتا ہے۔ میں آپ سے ایک اور سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں، شاید آپ کو میری تقریر یاد رہ جائے چھوٹے چھوٹے سوالوں کی صورت میں۔ مجھے بتائیے، میں قرآن پاک کا حافظ تھا جب میری عمر 11 سال تھی۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ 11 سال کی عمر میں نے حفظ کیا۔ میں نے قرآن کو 1 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، کئی لاکھوں دفعہ پڑھا ہوگا۔ یہ اس کا کرم ہے۔ مجھے کہیں بھی قرآن میں نماز کے ذکر، روزے کا ذکر، حج کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر، جہاد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے قسم اٹھائی ہو مجھے نہیں ملا کہیں۔
جہاں سیرت کا ذکر کیا وہاں پر رب نے کوئی قسم نہیں اٹھائی، لیکن جب سورج کا ذکر کیا تو رب قسمیں اٹھاتا اٹھاتا تھکتا نہیں۔ منا ودھا، پیارے تیرے چمکتے ہوئے چاند جیسے چہرے کی قسم۔ آگے پڑھیے قرآن، فرمایا واللیل، پیارے قسم ہے تیری سیاہ زلفوں کی۔ آگے پڑھیے اذا سجا، واللیل اذا سجا، جب وہ سیاہ زلفیں تیرے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کی بھی قسم۔ اور پیارے جب تو کنگا اٹھا کے اپنے بالوں کو اپنے ایک طرف سے چہرے سے اٹھاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جس طرح سیاہ بدریوں سے چاند نکل آیا۔ واللیل اذا سجا، ارے مصطفیٰ کی صورت کا ذکر کرو، اس لیے کہ قبر میں حضور نے نماز پڑھ کے نہیں دکھانی، نہ روزہ نہ حج نہ زکات، قبر میں صرف مصطفیٰ کا رخ ہوگا۔ اگر اس پیارے رخ سے پیار کر لیا فرشتہ سوال بعد میں کرے گا، آپ جواب پہلے دیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں چونکہ حضور کے میلاد کا ذکر کر رہا ہوں کہ میلاد کس کو کہتے ہیں، میلاد نہیں سنا رہا آپ کو، اس لیے کہ میلاد حضور کی ولادت میں ابھی 10 دن باقی، اس سے پہلے کی باتیں بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھیے اس بات کو کہ آج اگر کوئی حاجی آب زمزم لاتا ہے یہاں آپ کو پلاتا ہے اور وہ میلاد کو نہیں مانتا تو اس کو سمجھاؤ یار یہ جو تحفہ تو لے کر آیا ہے یہ حضور کی میلاد کے صدقے میں اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اللہ نے ہمیں حضور کے میلاد کے صدقے میں دیا۔ پیو بعد میں، پہلے حضور کی میلاد مناؤ، اس لیے کہ فرشتے نے جب ابو طالب کو بتایا تھا تو پہلے حضور کی آمد کا ذکر کیا تھا، اور ابو طالب نے جب سرداروں کو بتا کے کھودنا شروع کی زمین تو پہلے کہا بیٹھ جاؤ، پہلے آنے والے کا ذکر کرو۔ تو پانی پینے سے پہلے حضور کا ذکر کیا کرو کہ حضور تشریف لائے، اگر حضور تشریف نہ لاتے تو آب زمزم نہ ملتا ہمیں، آب زمزم۔ اچھا اب آئیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو زمین پر آپ جلوہ گر ہوئے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب اس سے پہلے انسان کی روح ہوتی ہے، قرآن فلسفے کے مطابق ہم سب کی روحیں بہت پہلے اللہ نے پیدا فرما دی تھی۔ اس نقطے کو یاد رکھیے، ہم سب کی روحیں اللہ نے دنیا میں آنے سے بہت پہلے اللہ نے تخلیق فرما دی، اللہ نے پیدا فرما دی، اور اس کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ کیا کہتے ہیں؟ تو عالم ارواح میں ہم سارے موجود تھے۔ میں لیٹ آؤں یا جلد آؤں، میرا آنا یہاں ضروری تھا۔ کیوں ضروری تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ جو عالم ارواح میں آپس میں ملے ہوں گے وہ جتنا بھی دور رہتے ہوں گے مرنے سے پہلے ملیں گے۔ میرا یہاں آنا آپ سے ملنا یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ روحانی معاملہ ہے۔ آپ کی اور میری ملاقات عالم ارواح میں، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ کی اور میری ملاقات عالم ارواح میں، پھر چپ ہو، عالم ارواح میں آپ کی ہماری ملاقات، ہاتھ اٹھا کے کہتے ملاقات۔ میں اگلا جملہ بولنا چاہتا ہوں، زمین تیار کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ جملہ سننے کے بعد کس کے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکلتی۔ جو اب تک نہیں بولے وہ بھی بولیں گے، بات ہی اتنی عشق والی ہے۔ آپ کی اور میری ملاقات عالم ارواح میں ہو چکی ہے، اور میرے آقا نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ دنیا میں بھی ملاقات تمہاری اسی انداز میں ہوگی جس انداز میں عالم ارواح میں ملاقات ہوئی ہوگی۔ لگتا ایسا ہے، سمجھ گیا
لیکن میں ثواب کمانا چاہتا ہوں، اپنی زبان سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کا شکر کرو کہ میری اور آپ کی ملاقات عالم ارواح میں بھی حضور کے محفل ملاد میں اگر عالم ارواح میں حضور کا ذکر کرتے ہوئے ملاقات ہوئی تو اس لیے یہاں پر حضور کا ذکر کرتے ہوئے ملاقات ہوئی، اور قبر میں اور حشر میں بھی آپ کی ہماری ملاقات ہوگی، اسی طرح ہوگی کہ میں یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤں گا اور آپ جواب دیں گے۔ عالم ارواح میں ہم سب پہلے موجود تھے، ہم عالم ارواح میں موجود تھے۔ قرآن میں 2 آیتیں ہیں، ایک آیت یہ ہے جو نام پارہ میں کہ رب العالمین نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا، اس آیت کو کہتے ہیں اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ رب نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ایک سوال کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا قَالُوا بَلَىٰ، قَالُوا بلا، کیوں نہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے کہا جاؤ بس یہی تم سے پوچھنا تھا، اب چلے جاؤ تم۔ عوام کا جلسہ برخاست ہو گیا، فرمایا خواص کو بلا کے لاؤ، خواص کو بلا کے لاؤ۔ اللہ خواص کون ہے؟ فرمایا ان روحوں میں جو انبیاء اور رسل ہیں انہوں بلاؤ، اور اس کا ذکر سورۃ آل عمران میں اخذنا من النبیین میثاقهم، رب العالمین نے انبیاء کو اکٹھا کیا، ان سے میثاق لیا، ان سے میثاق لیا۔ یہاں تو صرف ایک لفظ تھا نا، صرف ایک لفظ کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ جب انبیاء کو بلایا تو ایک لفظ نہیں بولا، انبیاء کو جب بلایا، انبیاء کو جب بلایا ایک جملہ نہیں بولا، لمبی گفتگو فرمائی، اور وہ لمبی گفتگو میں اپنا کوئی ذکر نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ساری روحیں اکٹھی تھی تو صرف اپنی بات پوچھی، جب انبیاء آئے تو رب العالمین نے لمبی گفتگو فرمائی اور ساری باتیں اپنے پیارے حبیب کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ اپنے حبیب کے بارے میں۔ اور میں 2-4 جملے اس پہ سے سنانا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تقریر تو نہیں مکمل ہو سکتی، جو آج سوچ کے آیا تھوڑی سی باتیں وہ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ تو وہ ذکر ہے جس کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا اگر 7 سمندر کاغذ بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، اور 7 سمندر اگر دواب بن جائیں، فرشتے انسان اور جن لکھنے بیٹھ جائیں تو اللہ کے حبیب کا ذکر پورا نہیں کریں گے کہ سیاہی ختم ہو جائے گی، کاغذ ختم ہو جائے گا، انسان ختم۔ میں صرف اپنی آخرت کی نجات کے لیے آپ کو میں وہ چند جملے سنانا چاہتا ہوں قرآن پاک سے پڑھ کے، اور میں اس لیے نکال رہا ہوں کہ میں آپ کو آیت نمبر حوالہ دوں تاکہ آپ کو بعد میں زیادہ تلاش کرنے کی فکر بھی نہ ہو۔ سورہ آل عمران ہے، پارہ 3 ہے، اور آیت نمبر 81 یاد کر لیجئے۔ سینکڑوں موبائلوں میں میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں کہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے میں گھر سے نکلا ہوں، میں تو صرف حضور کے میلاد کے صدقے میں ہدایت کی خیرات ہے۔ آیت نمبر 81 نوٹ فرما لیں، سورہ آل عمران 3 پارہ، اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ وعدہ لینے سے پہلے اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے، فرماتے لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے انبیاء، اے رسول، میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، تمہیں دانائی دوں گا، اور اس کے بعد ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تم آ کر اپنی نبوت کا زمانہ گزار کے چلے جاؤ گے تو تمہارے بعد ایک رسول معظم آئیں گے۔
رسول معظم، ذرا میرے لفظوں پر غور کیجئے، رسول معظم آئیں گے، رسول معظم تشریف لائیں گے، رسول معظم دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، رسول معظم اپنا رخ بدوحات دکھائیں گے، پیدا ہوں گے، ولادت ہوگی، میلاد ہوگا. نہیں سمجھ آئی آپ؟ مجمع نبیوں کا ہے، خطیب خدا ہے، اور موضوع میلاد مصطفیٰ. سادہ لوگ ہیں نا، ذرا مجھے واضح لفظ کہنے پڑتے ہیں. حالانکہ میں نے 3 دفعہ وہ لفظ بولے ہیں کہ رب نے کہا کہ تمہیں حکمت و دانائی دے رہا ہوں، تم چلے جاؤ گے، اس لیے کہ تمہاری نبوت اور رسالت کا دور چھوٹا سا ہے، اور تمہارے بعد جو آئے گا اس کی نبوت اور رسالت کا دور اتنا لمبا جتنا میری ربوبیت کا دور. فرمایا رب العالمین، میں رب العالمین، اور میرا حبیب رحمت للعالمین. آگے فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول معظم آئے گا، شان والا آئے گا، عظمتوں والا آئے گا، میرا پیارا آئے گا. اب مجھے بتائیے، کیا اللہ حضور کا میلاد نہیں بیان کر رہا؟ مجھ سے پوچھتے ہو کہ نعوذ باللہ میں یہ جرم کیوں کرتا ہوں؟ ارے اگر یہ جرم ہے تو میں 1 بار نہیں 1000 بار کروں گا. ہمارے بزرگ کہتے ہیں 1000 بار نہیں بلکہ تختہ دار پر کروں گا. ارے زندگی وہی زندگی ہے جو حضور کے ذکر میں گزر جائے، اور موت وہی موت شان والی ہے جو حضور کے ذکر میں نکل. اب یہاں قرآن نے کہا ثم جاءکم، جب تمہارے پاس آئے گا میرا رسول، میرا رسول. اب یہاں پر انبیاء سوچنے لگ گئے کہ اللہ تو کہہ رہے تم آ کے چلے جاؤ گے، پھر میرا رسول آئے گا، پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس آئے گا. جب ہم ہوں گے نہیں تو ہمارے پاس کیسے آئے گا؟ ثم جاءکم، میرے پاس پورا وقت نہیں تفصیل کروں گا، نکاح ساری تفصیل سے بیان کروں. میں تو صرف ایک نقطے پر فوکس کر رہا ہوں، اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. میرے مسلک کا سرمایہ میرے نوجوان، اور میرے مسلک کے بزرگ جو ہیں یہ ہمارے لیے دعا گو ہیں. کوئی نوجوان اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پشت پر اس کے بزرگوں کی دعاؤں کا سہارا ہو. اس کشتی کو آپ نے دھکا دینا ہے، اس گاڑی کو آپ نے چلانا ہے. قرآن سے چلائیے، حدیث سے چلائیے. کون کہتا ہے کہ ہم علمی طور پر یتیم ہیں؟ ارے جس کے سر پر، جن کے سروں پر ذر یتیم کا سایہ ہو وہ علمی طور پر یتیم ہو سکتے ہیں. لیکن ہم علماء کو تھوڑا سا سنانے میں فکر ہوتی ہے کہ یار ان کو سمجھائیں کیسے، موضوع مشکل ہے، لفظ مشکل ہے. لیکن میں اپنے ساتھیوں کو، خطیبوں کو، علماء سے کہتا ہوں یار مشکل مسئلے بھی ان کو سمجھایا کرو، حضور کے عشق کے صدقے میں مشکل باتیں بھی آسان ہو جائیں گی. ہم نے تھوڑی باتیں آپ کے ذہن میں اتارنی ہیں، جس مدینے والے کا ذکر ہے وہ ساری باتیں آپ کے دل تک اتارے. اب جاءکم میرا رسول آئے گا، سادہ نہیں کا رسول، فرمایا میری شان والا رسول آئے گا. اب یہاں پر رب نے یہ بھی بتا دیا کہ تم بھی مجمع لگا کے میرے حبیب کے آنے کا ذکر کیا کرو اور بتایا کرو کہ تم قسمت والے ہو، اس لیے کہ تمہیں وہ رسول مل گیا کہ جس رسول کے پیچھے 1,24,000 انبیاء نے شب معراج نماز پڑھ کے فخر کیا تھا. ابو بکر تو اگر مقتدی ہے تو ہم بھی مقتدی ہیں. عمر اگر تو مصطفیٰ کا مقتدی ہے تو میں بھی مقتدی ہوں. اے عثمان تو مقتدی ہے تو نبیوں نے کہا کہ ہم بھی مقتدی ہیں. فخر تھا کہ ہم آج مصطفیٰ کے مقتدی بن گئے. مصدق لما معکم، میرا یہ رسول آئے گا تمہاری تصدیق کرے گا کہ موسیٰ سچا ہے، عیسیٰ سچے ہیں، نوح سچے ہیں، ابراہیم سچے ہیں، تورات سچی ہے، انجیل سچی ہے، زبور سچی ہے. یہ تمہاری نبوت اور رسالت پر مہریں لگائے گا. دنیا کو بتائے گا کہ مجھ سے پہلے آنے والے سچے لوگ تھے. آگے سنیے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ،
اللہ کہہ رہا ہے اب میری شرط سنو، دو شرطیں ہیں، آپ ذرا غور تو فرمائیں بھائی، غور فرمائیں۔ میں بھی کسی زمانے میں بڑی سر لگایا کرتا تھا، میری وہ کیسٹیں ہیں جس میں بڑی سر سے تقریریں کرتا تھا۔ کبھی اللہ نے فرصت دی تو وہ اصل میں پرانی آڈیو میں ہے، آج کا ذرا جدید سسٹم ہے، بڑی سر لگاتا تھا۔ اور آج بھی قرآن جب بھی پڑھتا ہوں سر سے پڑھتا ہوں، اس لیے قرآن کا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو مرض ہمیں لگ چکا ہے اس کا علاج سر نہیں ہے، اس کا علاج گر ہے، گر۔ آج علم کا دور ہے، آج تحقیق کا دور ہے، آج معرفت کا دور ہے۔ اس ایک موبائل میں دنیا کی ساری کتابیں موجود ہیں۔ اتنا علم اللہ نے آپ کے قریب کر دیا۔ اب اگر ہم سروں میں بھی آپ کو رکھیں گے تو یہ آج جدید جو ٹیکنالوجی ہے، شاید رب نے اسے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم لوگ قرآن کے قریب آ سکو، تم لوگ حدیث کے قریب آ سکو۔ اگر کوئی پڑھنا نہیں جانتا تو حضور کے میلاد لکھ کے یوٹیوب میں حضور کا لفظ میلاد لکھیے، آپ سن تو سکتے ہیں بھائی۔ تو رب شاید اس طرح آپ کو اپنا دین سمجھانا چاہتا ہے۔ ان میلاد کے موضوع پر 99 تقریریں آپ کو اچھی ملے گی، ایک آدھ دوسری بھی مل جائے گی، وہ بھی سن لیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ وہ مولوی غلطی کہاں کر رہا ہے۔ وہ سنو گے تو غلطی سمجھ آئے گی نا۔ میں یہ نہیں حکم نہیں کہہ رہا، میں آپ کو مشورتاً کہہ رہا ہوں۔ ہمارے علماء تو ذرا پابندی لگاتے ہیں کہ دوسروں کی تقریریں نہ سنا کرو، میں اس پابندی کے حق میں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں سن کے اگر کہیں ذہن میں کوئی اعتراض پیدا ہو تو اپنے علماء کے پاس چلے جایا کرو۔ پتہ ہی ان علماء کی کتنی شان ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کی؟ میرے آقا نے فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے میری امت کے عالم کے چہرے کو دیکھا وہ یوں سمجھے اس نے مجھ محمد کو دیکھا۔ من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے میری امت کے عالم سے مصافحہ کیا وہ یوں سمجھے اس نے مجھ محمد سے مصافحہ۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام ہے حضور کی امت کے علماء کا۔ آپ کو ہمیں سمجھنا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن آج جتنا دین آپ کو روئے زمین پر نظر آ رہا ہے ان خاک نشینوں کی وجہ سے نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب رب کیا فرما رہا ہے، میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ہم نماز اثر کٹھی پڑھیں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، دو باتیں تمہیں مجھ سے وعدہ کرنی ہوں گی۔ پہلے بیان تھا حضور کے میلاد کا، پہلے کتنا تھا بیان؟ حضور کے میلاد کا۔ اب رب کہہ رہے دو باتیں میری شرطیں تم پر رکھ رہا ہوں۔ اللہ کون سی شرط؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب میرا حبیب آئے گا تو اس پر ایمان لانا۔ بلند آواز سے ایک علم کی بات کر رہا ہوں۔ لَتُؤْمِنُنَّ، ضرور 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 ایمان لانا۔ لَتُؤْمِنُوا، آگے نون جو ہے ثقیلہ یہ لگا کے تاکید کر دی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم پر لازم ہے، فرض ہے اے انبیاء اور رسل کہ جب میرا حبیب زمین پر آئے گا، جب میرا حبیب نبی بن کے تشریف لائے گا تو اس پر ایمان لانا۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور تم پر لازم ہے کہ اس کی مدد کرنا مدد کرنا مدد کرنا۔ اب انبیاء کرام تو سوچنے لگ گئے کہ اللہ تو خود تو کہہ رہا ہے کہ ہم آ کے جا چکے ہوں گے، پھر یہ آئے گا تو ایمان کیسے لائیں گے، مدد کیسے کریں گے؟ سبحان اللہ۔ سمجھ آتی ہے نہیں آتی؟ دیکھیے نا، میں اگر کہوں کہ جی کہ رب کہتا ہے میرا حبیب اس وقت آئے گا جب تم آ کے جا چکے ہو گے، تو انبیاء نے کہا کہ ہم ایمان کیسے لائیں، مدد کیسے کریں؟ تو رب نے کہا وضاحت میں بعد میں کروں گا، پہلے اقرار کرو۔ سب نے کہا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ایمان بھی لائیں گے، اقرار بھی رکھتے ہیں، ایمان بھی لائیں گے، مدد بھی کریں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں
ہم نبی کی امتی بن گئے. کیوں بنے؟ کہ ہم نبی پر ایمان لائے. نبی پر ایمان لانے سے ہم کیا بن گئے؟ نبی کے بلند آواز سے جو امتی ہے وہ بولے. امتی انسان کیسے بنتا ہے؟ جب نبی پر ایمان لاتا ہے تو رب کہہ رہا ہے کہ تم نبی اور رسول ہو، لیکن میرے نبی پر ایمان لانا باز جگر. رب حضور کے ذکر میلاد کی محفل میں نبیوں سے کہہ رہا ہے اپنے اپنے مقام پر تم نبی اور رسول بھی ہوو گے، مگر یاد رکھنا یہ نبوت اور رسالت باقی تب رہے گی جب تم میرے حبیب کی امتی بن جاؤ. سمجھ آئی آپ کو؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان لانا. کیا مطلب؟ کہ نبی اور رسول ہونے کے باوجود میں تم سے کہہ رہا ہوں خدا کہ میرے حبیب کی امتی بن کے رہنا. وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور مدد کرنا. اللہ سے اقرار ہو گیا. اقرار ہو گیا. رب نے کیا کہا سنیے ذرا. میں اپنے لفظ کا ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں بولوں گا. ایک لفظ نہیں بولوں گا اپنی طرف سے. سارے لفظ رب کے ہوں گے. اور جو رب کی بات نہ مانے وہ پھر سنیت سے نہیں نکلتا بلکہ اسلام سے نکل جاتا ہے. مثلا اب سنیے. قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذلکم اسری، اور میں اس پر تم سے خود کا عہد لینا چاہتا ہوں. قالوا، وہ سارے نبی بولے اقررنا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم پکا وعدہ کرتے ہیں. آگے فرمایا فاشہدوا،